السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی اہم ترین خبریں آپ کے سامنے پیش کریں گے، ان پہ تبصرے اور تجزیے بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی، سب سے پہلی خبر جو ہے وہ جناب خیبر پختونخوا کے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے، جہاں پہ سیکورٹی فورسز نے سوئی ندن گیس کمپنی کی پائپ لائن بچھانے والی ٹیم کی نشاندہی پر فائرنگ کے تبادلے میں 8 دہشت گردوں کو ہلاک کیا. پائپ لائن بچھانے والے عملے کی اطلاع پر سیکورٹی فورسز نے قریبی جنگل میں دہشت گردوں کے ٹھکانے پر کارروائی کرتے ہوئے فائرنگ کے شدید تبادلے میں یہ 8 دہشت گرد جو ہیں وہ ہلاک کیے ہیں. دوسری جانب ایک اور افسوسناک خبر بھی آ رہی ہے، لیکن ابھی ذرائع کے حوالے سے آ رہی ہے، اس کو ہم کنفرم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دہشت گردوں کے حملے میں کم از کم 5 پاکستانی فرنٹیئر کور کے جوان جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں اور 13 زخمی بھی ہوئے ہیں. ابھی ذہن میں رکھیے گا، ابھی اس کی ہم کنفرمیشن ابھی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن فی الحال یہ ذرائع سے جو ہے ایک افسوسناک خبر جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. دوسری جانب کل رات کو ایک نئی کنٹروورسی جو ہے وہ شروع ہو گئی، بلکہ کل شام کو اس کا سٹارٹ ہو گیا تھا، اور معاملہ تھا پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو بیسکلی ایک امن معاہدہ ہوا کہ جناب سیز فائر جو ہے وہ کیا جائے گا، جو ٹرکش اور قطری انٹیلیجنس چیفز کی مداخلت سے یا انہوں نے میڈیٹ کر کے جو ہے اس کو کروایا تھا. اس کے اندر ایک تبدیلی کی گئی کل رات کو، اور وہ تبدیلی یہ تھی کہ جو ویب سائٹ کے اوپر جو معاہدہ دوبارہ ڈالا گیا، اس کے اندر اگر آپ غور سے دیکھیں تو ایک جگہ پہ لفظ بارڈر لکھا ہوا ہے. تو یہ بارڈر کا لفظ جو ہے اسے بتایا گیا ہے کہ افغان جو طالبان ہیں ان کی دوبارہ درخواست کے اوپر یہ بارڈر کا لفظ جو ہے وہ ہٹا دیا گیا، اسے تبدیل کر دیا گیا. اب اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جناب کیونکہ افغانستان جو ہے وہ کہتا ہے کہ جناب پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو باؤنڈری لائن ہے وہ ایکچولی ڈیورنٹ لائن ہے. تو ڈیورنٹ لائن کو جو ہے وہ ہم بارڈر نہیں مانتے، بلکہ مطلب ان میں سے کئی تو ایسے بھی ہیں جو یہاں تک کہتے ہیں کہ جی ہمارا جو کلیم ہے، ہمارا کلیم تو اٹک کے پول تک آتا ہے، مطلب سارا کے پی شیپی وغیرہ سارا یہ لوگ لے جانے کے اس میں ہیں. تو اس کو جو ہے وہ اس معاہدے کے اندر تبدیل کر دیا گیا. اب اس کے اوپر جو ہے وہ سوشل میڈیا صارفین نے جو ہے بڑے غصے کا اظہار کیا کہ ایک تو کیا یہ سب کچھ جب کیا گیا اس سے پہلے پاکستان کو کانفیڈنس میں لیا گیا یا نہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے جب اتنا اہم معاملہ ہوتا ہے جس کے اندر آپ کے وزیر خارجہ انوالوڈ ہوں، آپ کے ڈی جی آئی ایس آئی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہوں، اور دوسری سائڈ سے بھی ظاہری بات ہے اسی لیول کے آفیسرز جو ہیں یا جو عہدیدار ہیں وہ شامل ہوں، تو اس کے بعد جب اس کی کوئی پریس ریلیز بنتی ہے یا کوئی ڈاکیومنٹ بنتا ہے تو وہ دونوں سائڈز کی اپروول کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس سے پہلے طالبان حکومت نے جو ہے وہ ایکچولی جو اوریجنل، یہ جو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، جو اوریجنل جو آپس میں جو معاہدہ ہوا تھا اور اس کے بعد جو پریس ریلیز ہوئی تھی وہ دونوں سائڈز کی رضامندی سے ہوئی تھی. لیکن بعد میں میرے خیال میں طالبان حکومت کے اندر ہی کسی نے ان کو کہا کہ جناب یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو آپ بارڈر کو مان آئے ہیں. تو تب انہوں نے جا کے قطری حکومت سے جو ہے یہ کہا کہ جناب اس لفظ کو جو ہے وہ بیچ میں سے نکالیں. اب اس کے اوپر جو غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے پاکستانی سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے، وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان کو بھی کانفیڈنس میں لیا گیا؟ یہ بارڈر کا لفظ جو ہے یہاں سے نکالنے سے پہلے کیا پاکستان کو کانفیڈنس میں لیا گیا یا نہیں؟ تو ایک تو لیا جانا چاہیے تھا، اور اگر نہیں لیا گیا تو پھر ون سائیڈڈ تبدیلی جو ہے وہ کس طرح کر دی گئی اس پریس ریلیز کے اندر، ایک چیز. لیکن دوسری جانب سعودی عرب نے بھی جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان فائر بندی کی معاہدے کا خیر مقدم کیا. دونوں ہمسائے ممالک کے درمیان امن اور استحکام کی ہر کوشش کی معاونت کی یقین دہانی کرائی گئی. ان کی جانب سے، سعودی عرب کی جانب سے جو اعلان آیا اس میں کہا گیا کہ وزارت خارجہ نے دوحہ میں ہونے والے مذاکرات کے دور میں اسلامی جمہوریہ پاکستان اور افغانستان کی جانب سے فوری جنگ بندی اور دونوں ممالک کے درمیان دیرپا امن و استحکام کو مستحکم کرنے کے لیے میکانزم کے قیام پر سعودی عرب کی جانب سے خیر مقدم کیا ہے. ریاض پاکستان اور افغانستان کے درمیان دیرپا امن کے قیام کے لیے ہر قسم کی علاقائی اور بین الاقوامی کوشش کا خیر مقدم کرتا ہے. انہوں نے امید ظاہر کی کہ فائر بندی کے نتیجے میں دونوں ملکوں کے درمیان سرحداتی تناؤ میں کمی واقع ہوگی. اچھا، انہوں نے جو بیسکلی جو لفظ استعمال کیا اس میں بارڈر کا لفظ لکھا گیا، جو سعودی عرب کی جانب سے بیان ہے اس میں بارڈر کا لفظ لکھا گیا. تو بہت سے صارفین نے یہ بھی کہا کہ جناب کم از کم سعودی عرب تو اس بارڈر کو مانتا ہے جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہے. لیکن اٹ از کوائٹ اسٹرینج کہ آپ کو جو ہے وہ آفٹر تھاٹ آئی ہے. عام طور پہ ڈپلومیٹک معاملات کے اندر اس طرح نہیں ہوتا. ونس آپ ایک چیز جو ہے وہ ٹیبل کے اوپر ڈیسائیڈ کر کے اٹھتے ہیں تو دیٹ از فل اینڈ فائنل، اور لیکن اس کے بعد جو ہے ایک آفٹر تھاٹ آنا ہے، نہیں ہم نے یوں کرنا تھا. پتہ نہیں کہاں سے یو ٹرن سیکھیں، میری سمجھ سے باہر ہے. مطلب ڈپلومسی کے اندر جو ہے عام طور پہ اس طرح ہوتا نہیں ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور ایشو جو پاکستان اور افغانستان کے بارڈر کے اوپر چل رہا ہے وہ ہے جناب ترخم بارڈر کے اوپر، جس کی بندش کو جو ہے
وہ اب 9 دن ہو چکے ہیں. اس سے پہلے بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ بہت سی لمبی لمبی قطاریں جو ہیں اشیاء خورونوش کی چیزوں سے لدے ٹرک اور اس کے علاوہ اور بہت سا سامان جو ہے وہ بارڈر کے دونوں سائڈز کے اوپر جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے. اور خاص طور پہ جو پیریشیبل آئٹمز ہوتی ہیں وہ تو پھر خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں, مطلب وہ تو ضائع ہو جاتی ہیں وہ سارے کے سارا. تو ایسا بہت سا سامان جو ہے وہ پڑا ہوا ہے. لیکن اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس بارڈر کو اس تجارت کے لیے جو ہے شاید اسے کھولنے کے لیے اب کچھ سلسلے جو ہیں وہ شروع کیے جا رہے ہیں. اور اسی سلسلے میں کسٹم حکام جو بارڈر کے اوپر ہوتے ہیں انہیں بھی واپس ڈیوٹیز کے اوپر بلا لیا گیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو اسکینرز ہوتے ہیں جو عام طور پہ یہ جو سامان موو ہو رہا ہوتا ہے ان ٹرکس کی اسکیننگ کرتے ہیں, وہ اسکینرز بھی جو ہیں وہ واپس بارڈر کے اوپر بلا لیے گئے ہیں. پہلے انہیں 11 اور 12 اکتوبر کی درمیانی شب جو ہے وہاں سے ہٹا دیا گیا تھا, لیکن اب ان اسکینرز کو جو ہے واپس بلا لیا گیا ہے. ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران جو ہے شاید یہ بارڈر کھل جائے. لیکن اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے کو ہم نے آبزرو کیا ہے تو فی الحال کسی قسم کی جو ہے وہ فائرنگ کا واقعہ یا کشیدگی کا واقعہ جو ہے فی الحال پیش نہیں آیا ہے. اس کے علاوہ ہم نے آج سے 5 دن پہلے آپ کو ایک خبر دی تھی, ڈان نے آج جا کے اس خبر کی ایک قسم کی تصدیق کر دی ہے. ہم نے آپ کو بتایا تھا تحریک لبیک کے جو سربراہ ہیں سعد رضوی اور ان کے بھائی انس رضوی, ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جناب ان کی جو پنجاب پولیس نے لوکیشن ٹریس کی ہے وہ آزاد کشمیر سے جو ہے وہ لوکیشن ٹریس ہوئی ہے. ڈان نے آج جا کے ہماری یہ خبر جو ہے 5 دن کے بعد دی ہے اخبار کے اندر, اور اس میں جو ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ایک سینئر اہلکار نے بتایا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے معلومات آزاد جموں و کشمیر کی انتظامیہ کے ساتھ شیئر کی ہے اور ان سے ٹی ایل پی رہنماؤں کی گرفتاری میں تعاون مانگا ہے. اور یہ ساری انفارمیشن اس وقت سامنے آئی ہے جب ٹی ایل پی کے حلقوں میں یہ قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ ان کے سربراہ پہلے ہی حراست میں ہے. اہلکار کے مطابق کریک ڈاؤن کے بعد پنجاب پولیس اور دیگر اداروں کے سینئر افسران پر مشتمل کئی ٹیمیں سعد رضوی اور ان کے بھائی کا سراغ لگانے کے لیے تعینات کی گئی تھیں. انہوں نے بتایا کہ سعد رضوی اور ان کے بھائی کو پہلی بار مریدکے کے احتجاجی کیمپ میں پیدل جاتے اور پھر موٹر سائیکل پر فرار ہوتے دیکھا گیا تھا. یہ خبر بھی آلریڈی ہم آپ کو دے چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس وقت قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان ایک ہنگامی پیغام جاری کیا گیا کہ ایک موٹر سائیکل سوار کے ساتھ ٹی ایل پی کے سربراہ اور ان کا بھائی قریبی گلیوں کی طرف جا رہے ہیں. تاہم تینوں مشتبہ افراد قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کو چکمہ دینے میں کامیاب ہو گئے, جس کے بعد سوشل میڈیا پر ان کے زخمی ہونے سے متعلق طرح طرح کی افواہیں گردش کرنے لگیں. افسر نے بتایا کہ خصوصی ٹیموں نے بلاخر ٹی ایل پی رہنماؤں کی آخری لوکیشن آزاد جموں و کشمیر میں ٹریس کی ہے, جس کے بعد ان کی گرفتاری کے لیے علاقائی حکومت سے مدد طلب کر لی گئی ہے. تو ان کی گرفتاری کے لیے جو ہے وہ ٹیمیں بھی تشکیل دی جا چکی ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے. ذہن میں رکھیے گا دس از دا آفیشیل انفارمیشن. ان آفیشیل کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا وی ڈونٹ نو, یہ تو وقت پہ جا کے پتہ لگے گا کہ اصل صورتحال کیا تھی. آفیشیل ورژنز جو ہے وہ کم از کم اس سارے معاملے کے اندر یہی ہیں. اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر یہ آئی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے خلاف جو ایک بڑا کریک ڈاؤن چل رہا ہے اس میں حکومت نے پورے پنجاب کے اندر ٹی ایل پی سے جڑے ہوئے یا زیر انتظام 61 مدرسے جو ہیں وہ ان کی نشاندہی کر لی ہے. اور ان مدرسوں کے مستقبل سے متعلق معاملہ اہل سنت علماء اور صوبائی حکام کے درمیان ہونے والی ملاقات میں زیر بحث آیا ہے, جہاں اس بارے میں تجاویز جو ہیں وہ پیش کی گئی ہیں. ملاقات میں 2 تجاویز پر غور ہوا. پہلی تجویز یہ تھی کہ ان مدارس کو محکمہ اوقاف کے انتظامی کنٹرول میں دے دیا جائے, تاہم زیادہ تر شرکاء نے اس تجویز کی مخالفت کی کیونکہ ان کے مطابق اس اقدام سے صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے اور مستقبل میں خصوصاً مالی اخراجات کے بڑے ہجوم کے باعث تنازعات پیدا ہو سکتے ہیں. دوسری تجویز یہ تھی کہ ان مدارس کو معتدل اہل سنت علماء کے حوالے کر دیا جائے, جسے قابل عمل قرار دیا گیا. حکام کے مطابق اس صورت میں علماء ان مدارس کو عسکریت پسندی کے عنصر کے بغیر چلائیں گے, تاہم مدارس کے مستقبل کے بارے میں حتمی فیصلہ ابھی تک نہیں کیا گیا ہے. اس میں میری نظر میں تو ایک اور اہم پوائنٹ یہ بھی ہے کہ کم از کم اس کا زیر جو انتظام ہے وہ اب تحریک لبیک کے ہاتھ میں نہیں دیا جائے گا کسی صورت بھی, اور ان مدارس کو جو ہے وہ علماء جو ہے وہ آ کے اس کا انتظام جو ہے وہ سنبھالیں گے. سیاست کے میدان سے خبر اور وہ یہ ہے کہ جناب اس وقت جو پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ایک رفٹ چل رہی ہے, اس سلسلے میں صدر آصف علی زرداری نے متعلقہ حلقوں سے اب بات کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اجلاس کے دونوں شرکاء کی اکثریت نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کے رویے پر ناراضی کا اظہار کیا. کئی صوبائی اور مرکزی رہنماؤں نے نون لیگ کی منفی سیاست کے پیش نظر اپوزیشن بینچوں پر بیٹھنے کی بات کی. ان رہنماؤں کو یقین ہے کہ مریم نواز وزیر اعظم شہباز شریف کی درخواست پر اپنے رویے میں لچک پیدا نہیں کریں گی. ویسے نون لیگ کے اندر بھی زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کی اکثر اوقات بات نہیں مانتی. وہ کئی دفعہ تو یہاں پہ آئے ہیں تو یہاں آ کے بھی جو ہے ان کو مریم نواز جو ہیں ایز اے سی ایم آفیشیل فنکشنز کے لیے بھی اگر وہ آئے ہیں تو مریم نواز نے جو ہے ان کو جا کے کوئی پروٹوکال یا ویلکم کرنا کوئی ایسا کوئی چکر نہیں. خیر ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے آپس میں چاچا بھتیجی کا کیجول ریلیشن شپ بھی ہو سکتا ہے, لیکن پھر بھی سرکاری پروٹوکال جو ہے وہ کم از کم یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ دا سی ایم شوڈ بی دیئر.
اجلاس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا کہ پارٹی کو حکومت میں شامل ہو کر کابینہ کا حصہ بننا چاہیے، بصورت دیگر اپوزیشن بینچوں پر بیٹھنا چاہیے، خصوصاً پنجاب کی حد تک۔ پنجاب میں پارٹی کو حکومت کی غلطیوں کا بوجھ بھی اٹھانا پڑ رہا ہے، جبکہ اقتدار کا بھی حصہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر پیپلز پارٹی آئندہ حکومت بنانا چاہتی ہے تو پھر پنجاب میں کارکردگی دکھانا ہوگی۔ اپنی موجودہ پالیسی کی وجہ سے پنجاب میں اپنی بچی کچی گنجائش بھی کھو رہی ہے۔ اجلاس میں اس افسوس کا اظہار کیا گیا کہ وزیر اعظم کا پنجاب پر کوئی بس نہیں چلتا۔ پی 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 رہنماؤں نے صدر زرداری کو تجویز دی کہ متعلقہ حلقوں کو بتائیں کہ کیسے مریم نواز اتحاد میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہیں۔ صدر زرداری نے تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے شرکا سے 1 ماہ کا وقت مانگا ہے۔ اس کے علاوہ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے 26 نومبر کے احتجاجی کیس میں علیمہ خان سمیت 11 ملزمان کے خلاف سماعت کے دوران علیمہ خان کی مسلسل عدم حاضری پر تیسری مرتبہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ عدالت نے علیمہ خان کے ضامن عمر شریف کے بھی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے ان کی جائیداد کی دستاویزات کی تصدیق کے لیے ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کو ہدایت جاری کی۔ عدالت نے راولپنڈی پولیس کو حکم دیا کہ علیمہ خان کو گرفتار کر کے 22 اکتوبر کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے پی ٹی آئی کے سنجانی جلسے پر درج مقدمات میں عمر ایوب، زرتاج گل، زین قریشی اور علی بخاری سمیت دیگر رہنماؤں کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے اور عدالت نے ان رہنماؤں کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا نئی حکومت جو بنی ہے، جو نئے وزیر اعلیٰ ہیں سہیل آفریدی صاحب، ان کے حوالے سے ان کی کابینہ کی تشکیل جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہو گئی ہے اور 6 دن ہو چکے ہیں انہیں اب اپنے عہدے کا حلف اٹھائے ہوئے، لیکن ابھی تک ان کی کابینہ جو ہے وہ نہیں بن سکی ہے اور اس کی وجہ سے پورا نظام حکومت جو ہے وہ رک کے رہ گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کچھ اہم منصوبوں کی جو ہے وہ منظوری بھی ہونی ہے، وہ بھی رک چکی ہے۔ اور اس سلسلے میں سابق مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم نے کہا ہے کہ جی صوبے میں کابینہ نہ ہونے کے باعث مشکلات کا سامنا ہے، امید ہے وزیر اعلیٰ رواں ہفتے عمران خان سے ملاقات کر لیں گے۔ اچھا، اس کی بیسک وجہ جو ہے وہ یہی بتائی جا رہی ہے کہ جی کیونکہ ان کی ملاقات نہیں ہو پا رہی، اور چونکہ ملاقات نہیں ہو پا رہی تو اس لیے کابینہ بھی نہیں بن رہی، تو ملاقات کروائیں تاکہ کابینہ جو ہے وہ بن سکے۔ اب اس میں ویسے میرا اس سارے معاملے کے اندر ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ واقعی ان کی ملاقات کروانی چاہیے، ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات کروانی چاہیے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر وہ کم از کم اپنی حکومت بنا رہے ہیں تو ظاہری بات ہے، ہم سب جانتے ہیں پارٹی کے سربراہ وہی ہیں، وہی پارٹی کو جو ہے وہ چلاتے ہیں، تو میرے خیال میں ان کی ملاقات ہونی چاہیے تاکہ یہ ڈیسائیڈ کر سکیں کہ کس کو جو ہے کیبنٹ کو کون سا پورٹ فولیو دینا ہے۔ بہرحال اسی سلسلے میں آج سہیل آفریدی صاحب کی زیر صدارت جو ہے وہ آج ایک اجلاس ہوا اور اس میں صوبائی حکومت کے گڈ گورننس روڈ میپ پر پیش رفت اور امن و امان کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ صوبے کی بیوروکریسی نے صوبے کی مخصوص روایات اور اقدار کا خیال رکھا ہے، امید ہے وہ آئندہ بھی صوبے کی روایات کو برقرار رکھیں گے، لیکن بدقسمتی سے بعض سرکاری لوگوں نے پریشر برداشت نہیں کیے۔ اب یہاں سے لائن بڑی انٹرسٹنگ شروع ہوتی ہے، انہوں نے کہا جی پریشر برداشت نہیں کیے اور عوام کے مینڈیٹ کا تحفظ نہیں کیا۔ گزشتہ عام انتخابات میں جو سرکاری حکام عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے انہیں ان کا صلہ دیا جائے گا، جبکہ جن لوگوں نے عوام کا ساتھ نہیں دیا ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ تو ایک بہت بڑا طوفان سٹارٹ ہو جائے گا، کیونکہ آپ اس کو کس طرح بیٹھ کے ٹریس کریں گے کہ کس نے ساتھ دیا تو کس نے ساتھ نہیں دیا۔ یہاں پہ تو ایک پورا سرکاری مشینری جو ہے نا وہ ہلانے والی بات ہے۔ آئی ڈونٹ نو اب اس میں کون ٹارگٹ ہوتا ہے کون ٹارگٹ نہیں ہوتا، اور یہ کیا یہ پریکٹیکل بھی ہے یا نہیں ہے، یا یہ صرف بیانات کی حد تک ہے، ویل سی۔ انہوں نے چیف سیکرٹری کو ہدایت کی کہ ایسے تمام لوگوں کی نشاندہی کر کے ان کے خلاف سخت کارروائی کریں۔ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور عمران خان پارٹی کے تاحیات چیئرمین ہیں۔ جس بھی پارٹی کی حکومت ہو اس کے ایجنڈے پر عمل درآمد سرکاری مشینری کا کام ہے۔ یہاں کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ ہماری پارٹی کا سب سے اہم ایجنڈا ہے کسی کو بھی کسی بھی قسم کے کرپشن کی اجازت نہیں ہوگی، جو کرپشن کرے گا اس کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری ملازم اور ہم سب عوام کے خادم ہیں، ہم اپنے عہدوں پر عوام کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں۔ اگر کسی سرکاری ملازم سے عوام مطمئن نہیں ہوں گے تو وہ اپنے عہدے پر نہیں رہے گا۔ میں روایتی انداز میں کام کرنے کے لیے نہیں آیا، روایتی انداز سے ہٹ کر کام کرنا ہوگا۔ ہم نے ایسے کام کرنے ہیں جس سے عوام کو احساس ہو کہ انہوں نے صحیح تبدیلی کے لیے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے۔ اچھا، یہ ساری بات ابھی آپ سنیے گا، اس کے بعد ایک بڑا انٹرسٹنگ تجزیہ میں اس معاملے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ انہوں نے ضم اضلاع کے لیے ٹرائبل میڈیکل کالج اور یونیورسٹی آف ماڈرن سائنسز کے قیام کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ تمام ضم اضلاع میں ان اداروں کے کیمپسز جو ہے وہ قائم کیے جائیں۔ بیسکلی فاٹا کے جو ایریاز ہیں ان کی بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے شہید ارشد شریف کے نام سے یونیورسٹی آف انویسٹیگیٹو اینڈ ماڈرن جرنلزم کے قیام کا اعلان بھی کیا۔ انہوں نے بتایا کہ پوسٹنگ ٹرانسفرز کے لیے سفارشی کلچر کا خاتمہ کیا جائے۔ پوسٹنگ ٹرانسفر سمیت تمام سرکاری امور میں ٹرانسپیرنسی اور میرٹ پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ پارٹی ایجنڈے پر عمل درآمد کے لیے سخت فیصلے لوں گا، ان پر عمل درآمد کرنا ہوگا، جبکہ صوبے میں 3 ایم پی او کے تحت کسی بھی سیاسی شخص کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔
انہوں نے کہا کہ آزادی اظہار رائے اور تنقید برائے اصلاح پر ہر شہری کا بنیادی آئینی حق ہے. سیاسی ایف آئی آر میں کسی کو بھی گرفتار نہیں کیا جائے گا. یہ ایف آئی آر سیاسی انتقام کے لیے درج کیے گئے ہیں. خیبر پختونخوا کا اپنا ایک مخصوص سیاسی کلچر ہے, ہم اسے خراب نہیں ہونے دیں گے. امن و امان ہماری حکومت کی پہلی ترجیح ہے, اس پر سمجھوتا نہیں ہوگا. انہوں نے مزید کہا کہ وفاقی حکومت کی غلط پالیسی کی وجہ سے صوبے میں ایک دفعہ پھر دہشت گردی آئی ہے. وفاقی حکومت ہمیں وار آن ٹیرر کے فنڈ سمیت دیگر آئینی حقوق نہیں دے رہی. وفاق کو ہماری قربانیوں کا احساس کر کے ہمیں ہمارے فنڈز بر وقت جاری کرنے چاہیے. اچھا, اس پہ ایک سینئر جرنلسٹ ہیں ارشد عزیز صاحب, جو کہ بیسیکلی کے پی کی جو سیاست ہے اس کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. ویری ویری سینئر جرنلسٹ, کئی دہائیوں سے مطلب وہ کام کر رہے ہیں. میں ان کے چند پیراگرافس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا جو جنگ میں آج انہوں نے لکھا ہے. انہوں نے کہا خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی ایک جذباتی اور پرعزم نوجوان رہنما ہیں جو حکومت چلانے میں دلچسپی نہیں رکھتے بلکہ تبدیلی لانا چاہتے ہیں, یعنی نظام کو بدلنا چاہتے ہیں. تاہم ان کے پاس اس تبدیلی کے لیے کوئی واضح لائحہ عمل یا روڈ میپ نظر نہیں آتا. بعض تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ تجربے کی کمی اور ویژن کی عدم موجودگی کے باعث اپنے ساتھیوں یا عمران پر زیادہ انحصار کرنا پڑے گا. دلچسپ بات یہ ہے کہ شاید انہیں اس بات کا ادراک نہیں کہ ان کی اپنی جماعت پاکستان تحریک انصاف 2013 سے خیبر پختونخوا میں اقتدار میں ہے اور اسی نعرے یعنی تبدیلی کے ساتھ حکومت کر رہی ہے, مگر کوئی نمایاں نظامی تبدیلی تاحال سامنے نہیں آ سکی. سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ وہ عوامی جدوجہد جاری رکھیں گے اور اپنے قائد عمران خان کی رہائی کے لیے کوشش کریں گے. ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا ضروری ہوا تو وہ عمران خان کی رہائی کے لیے ہر ممکن راستہ اختیار کریں گے. تاہم انہیں بخوبی علم ہے کہ ان کے پیش رو وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور یہ دونوں راستے پہلے ہی اختیار کر چکے ہیں. علی امین بھی دونوں راستوں پر چلتے ہوئے پھسل کر گر پڑے, جبکہ پارٹی کی دھڑے بندی حکومت چلانے میں بڑی رکاوٹ ہے. جب انہیں بار بار یاد دلایا گیا کہ وزیر اعلیٰ اکیلا حکومت نہیں ہوتا بلکہ صوبائی کابینہ ہی اصل حکومت ہوتی ہے, تو انہوں نے کہا کہ وہ اپنی کابینہ عمران خان سے ملاقات کے بعد تشکیل دیں گے. جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر ملاقات میں تاخیر ہوئی تو کیا کابینہ نہیں بنے گی, تو انہوں نے بالآخر کہا کہ ایسی صورت میں وہ دیگر ساتھیوں سے مشاورت کر کے کابینہ کا اعلان کریں گے. تو یہ ان کا جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو ہے نئے وزیر اعلیٰ کے حوالے سے. دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ کو ان کا بیان سنا رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہاں پہ سفارشی کلچر جو ہے وہ نہیں چلے گا. سفارشی کلچر جو ہے 2013 سے آپ کی حکومت ہے, 12 سال ہو چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو. تو 12 سال میں اگر آپ یہ سفارشی کلچر جو ہے وہ نہیں ختم کر سکتے, کرپشن کو آپ نہیں ختم کر سکے, گورننس کو آپ نہیں امپروو کر سکے, تو پھر آپ لوگوں نے 12 سال میں کیا ہے پھر وہاں پہ, اگر آپ اس نظام کو آج تک یہ تبدیل نہیں کر سکے جس کا بار بار آپ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ ساری پرابلمس ہیں. چلیں ٹھیک ہے, میں دوبارہ I'll keep a soft hand on him because انہوں نے ابھی اپنے سفر کا آغاز کیا ہے. آئی ہوپ کہ وہ جس طرح کے وعدے کر رہے ہیں, جس قسم کے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں, سویلین بالادستی کی وہ جو بات کر رہے ہیں, لیٹس سی وہ کتنا اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. I will still give him some time. لیکن اس طرح کے باتیں ہم نے پہلے بھی بہت سنی ہے. گنڈاپور صاحب کے منہ سے بھی ہم اسی قسم کے بیانات سنتے تھے, بلکہ وہ تو ان سے بھی 4 ہاتھ آگے جاتے تھے. میں اٹھا کے باہر پھینک دوں گا, میں یہ کر دوں گا. وہ تو اپنی تقریروں میں مطلب ان سے بھی 10 ہاتھ میرے خیال میں آگے تھے جب وہ بیانات دینے کے اوپر آتے تھے. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور معاملہ جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے جناب این سی سی آئی کے ڈپٹی ڈائریکٹر محمد عثمان کا, جنہیں اغوا کر لیا گیا تھا اور ان کے خلاف درخواست پر پولیس کو ان کی بازیابی کے لیے 3 روز کی جو ہے وہ مہلت دے دی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے. ان کی جو اہلیہ ہیں انہوں نے اس سلسلے میں پٹیشن فائل کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ جی میرے ہسبینڈ کو جو ہے اٹھا کے لے گئے ہیں, لیکن کچھ پتہ نہیں لگ رہا کہ وہ اس وقت کہاں پہ ہیں. اس کے علاوہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایف بی آر کے لائف سٹائل مانیٹرنگ سیل, یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک سیل ہے, لائف سٹائل مانیٹرنگ سیل. اس نے 20 سے زائد ایسے کیسز کا سراغ لگایا ہے جن میں افراد کے پاس کروڑوں روپے کے اثاثے, قیمتی گاڑیاں, غیر ملکی سفر کی عادت اور سوشل میڈیا پر پرتعیش طرز زندگی کی نمائش موجود ہے, مگر ان کے فائل شدہ انکم ٹیکس ریٹرنز میں ظاہر کی گئی آمدنی اور اثاثے نہایت ہی معمولی ہیں. ان 20 کیسز میں سے 3 نمایاں مثالیں سامنے آئی ہیں. جنوبی پنجاب کے ایک شخص کے پاس, غور سے سنیے گا, 19 قیمتی اور جدید ماڈل کی گاڑیاں تھیں جن کی مجموعی مالیت کوئی 62 کروڑ 40 لاکھ روپے بنتی ہے, لیکن اس نے ٹیکس سال 2020 میں صرف ایک گاڑی ظاہر کی جس کی قیمت 10 لاکھ روپے بنتی ہے. ایک ڈیجیٹل کانٹینٹ کریٹر اور ٹریول ولاگر بھی ان کیسز میں شامل ہے جس نے 2020 سے 2025 کے دوران اسپین, نیدرلینڈ, اٹلی, سوئٹزرلینڈ, متحدہ عرب امارات, سویڈن, ڈنمارک, یونان, ترکی, فرانس سمیت دنیا بھر کے دورے کیے. لیکن جب ایف بی آر نے اس کے ریٹرنز کی جانچ کی تو پتہ چلا کہ اس نے صرف 4,90,800 روپے اپنی آمدنی ظاہر کی ہوئی ہے اور 3,90,000 روپے اخراجات اور 1,10,09,800 روپے کے اثاثے اس نے ظاہر کیے ہیں. پوری دنیا سے چکر لا رہا ہے اور کانٹینٹ بنا رہا ہے.
ایک اور مثال میں FBR کے لائف سٹائل مانیٹرنگ سیل نے 18 کروڑ 5 لاکھ روپے کے چھپے ہوئے اثاثے دریافت کیے ہیں. یہ شخص جنوبی پنجاب کے ایک سیاسی خاندان سے تعلق رکھتا ہے. FBR کے لائف سٹائل مانیٹرنگ سیل کے انچارج نے بتایا کہ ممکنہ ٹیکس چوروں کے خلاف تحقیقات جاری ہیں, تاہم ان کی شناخت ظاہر نہیں کی جا سکتی کیونکہ وہ ٹیکس قوانین کے دائرے میں آتے ہیں. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.